الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين۔ محترم حضرات، بیت العلوم آفیشیل چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ نرحبکم ترحیبا حارا باعماق القلوب۔ ہم اپنے تمام سامعین اور ناظرین کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سرائے میر ضلع اعظم گڑھ کی خدمات اظہر من الشمس ہیں۔ یہ ایک ایسا مشرقی دینی اسلامی تربیتی تعلیمی ادارہ ہے جو علوم ظاہری اور باطنی کو جامع ہے۔ یہاں طلبہ کی تربیت اور انہیں میدان میں عمل کے لیے تیار کرنا، اخلاق اور کردار کے جوہر سے آراستہ اور پیراستہ کرنا اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے، اور ہر دور میں الحمدللہ مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم نے امت کی، قوم کی رہنمائی کا فریضہ بہت بہتر طریقے سے، شاندار طریقے سے انجام دیا ہے۔ اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس کے بانی عالم ربانی، قطب وقت، محدث دورہ حضرت علامہ شاہ مولانا عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیں۔ آپ نے جس اخلاص و تقوی کے ساتھ بنیاد رکھا ہے، آج اس کے ثمرات سامنے ہیں، لوگ محسوس بھی کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، اور دن بدن روز بروز مدرسہ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ حضرت بانی پھول پوری نور اللہ مرقدہ کا اخلاص اور ان کا تقوی اور ان کی امانت اور دیانت مدرسے کے ذرے ذرے بام و در سے محسوس ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رکھے، تاکہ یہاں سے تشنگان علم و معرفت کی سیرابی ہوتی رہے اور علم کے پیاسوں کو اس سمندر سے آسودگی حاصل ہوتی رہے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے جو درخت لگایا، اس کے سائے میں قوم آج آرام محسوس کر رہی ہے۔ یہاں سے حفاظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، مفتی تیار ہوتے ہیں، محدث تیار ہوتے ہیں، اور ہر باطل اور گمراہ جماعتوں کا دندہ شکن جواب دینے کے لیے، حق کی رہنمائی کے لیے، باطل کی سرکوبی کے لیے افراد بھی تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ 100 سال پورا ہونے والے ہیں اس ادارے کو۔ اس وقت اللہ کے فضل و کرم سے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم میں 26-2700 کے قریب تمام طلبہ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں، اور بڑا مستحکم اور منظم
مضبوط نظام ہے ہر شعبے کا، ہر شعبہ اپنی جگہ چاق و چوبند ہے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے ہمارے پیر و مرشد محسن الامت حضرت اقدس مولانا مفتی عبداللہ صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا۔ آپ کے دور نظامت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو بہت ترقی دیا، ہمہ جہت ادارہ آگے بڑھتا رہا۔ تعمیری میدان میں بھی ایک سے ایک خوبصورت عمارت، حضرت کو اللہ نے جو شاہجہانی ذوق عطا فرمایا تھا، آپ نے تعمیر پر توجہ دیا تو تعمیر نظر آنے لگی۔ تعلیم کی طرف آپ متوجہ ہوئے تو تخصص فی الحدیث تک طلبہ آنے لگے پڑھنے کے لیے۔ غرضے کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام شعبے فعال اور متحرک ہیں۔ اس کے بعد حضرت کے جانشین اور فرزند حضرت اقدس مولانا مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم و عمت فیوضہم کو اللہ نے اس ذمہ داری کے لیے قبول فرمایا، اور یہ انتخاب حضرت کی دور رسی اور آپ کی نگاہ اور آپ کی بصیرت نے بہت عمدہ فیصلہ کیا۔ اس وقت حضرت مفتی محمد احمد اللہ صاحب پھول پوری دامت برکاتہم بڑے ہی خوش اسلوبی کے ساتھ ہر شعبے کو آگے کی طرف ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ مرکزی خانقاہ پھول پور میں وہ قائم خانقاہ شاہ ابرار الحق رحمت اللہ علیہ، جہاں علوم باطنی کی تکمیل ہوتی ہے، اخلاق حسنہ سے مزین کیا جاتا ہے اور اخلاق رذیلہ سے پاک اور صاف کرنے کا سلسلہ قائم ہے۔ لوگ آتے ہیں اور اپنے کو سنوار کر تزکیہ کرا کر واپس جاتے ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہاں پر دور حدیث تک کی افتاء اور ادب تک کی تخصص فی الحدیث تک تعلیم کا سلسلہ بھی جاری ہے، تعمیر کا بھی سلسلہ جاری ہے، جلسہ بھی سالانہ ہوتا ہے پابندی سے، اساتذہ کی تنخواہیں بھی ہر سال بڑھتی ہیں، اساتذہ کا تقرر بھی ہوتا ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کا بھی خیال کیا جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مدرسے کے روح رواں میر کارواں فکر مند ہیں اور اپنی آہ سحر گاہی اور جد و جہد کے ذریعے مدرسے کی ترقی کے خواہاں ہیں اور اس میں کوشش کر رہے ہیں۔ اس بیت العلوم آفیشیل چینل کے ذریعے بیت العلوم کے ذمہ داروں کا ناظم اعلیٰ صاحب دامت برکاتہم کا مقصد یہی ہے کہ یہاں کی سرگرمیاں، یہاں سے مسائل اور فتاوے لوگوں کو پہنچتے رہیں، لوگ استفادہ کریں، اساتذہ کی اور جو تقریریں ہیں وہ ان تک پہنچتی رہیں۔ اسی طریقے سے طلبہ جو اپنے پروگرام کرتے ہیں ان کی تقریریں، نعت اور حمد اور ان کے دلچسپ مکالمے جو سالانہ وہ پیش کرتے ہیں وہ پہنچتے رہیں۔ اسی طریقے سے مدرسے کے اندر جو پروگرام چلتے ہیں، مدرسہ جو قوم ملت کے لیے شب و روز متحرک رہتا ہے، وہ سب ہماری قوم تک پیغام پہنچتا رہے۔ یہی مقصد ہے اس چینل کے قائم کرنے کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کا فیض عام اور تام ہو، یہ شمع درخشاں بنے اور چمکتا دمکتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام فرمائے اور اس چینل کے ذریعے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دینی، علمی، روحانی، ظاہری، باطنی
فائدہ بھی پہنچتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔